کنڈیشن بنتی ہے ڈی سائن تھیٹا از اکول ٹو این انٹو لیمڈا، اور ڈی اور لیمڈا یہ دونوں لینتھس ہیں. گویا کہ اگر ہم دو خراشوں کے درمیان جو لائٹ نکلتی ہے ان سے انٹرفیئرنس پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ویو لینتھ آف لائٹ شوڈ بی اپروکسیمیٹلی دی ڈسٹینس بٹوین دا ٹو سلٹس، یا جو دو خراشیں ہیں اس کے برابر ہو. چنانچہ اگر ہم ایٹمز کے درمیان فاصلہ معلوم کرنا چاہیں، وہ ایٹمز جو کسی دھات میں ہیں یا پانی میں ہیں یا کسی بھی مادے میں ہیں، تو ہمیں روشنی استعمال کرنی چاہیے جس کی ویو لینتھ ایٹمز کے درمیان فاصلے کے برابر ہو. اس کو ایکس رے ڈفریکشن کہتے ہیں. جب ایکس ریز بھیجی جاتی ہیں کسی میٹل پہ یا کسی اور چیز پہ جس کے اسٹرکچر کو، جس کی ساخت کو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو ایکس رے ڈفریکشن میں یہاں سے ایکس ریز آتی ہیں، اور یاد رہے کہ ایکس ریز روشنی ہی ہوتی ہیں، مطلب یہ کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، مگر ان کی فریکوینسی ریڈیو ویو سے اور روشنی کی لہروں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کی ویو لینتھس ان سے 1000 گنا کم ہوتی ہیں. چنانچہ ایک ایکس رے کی ویو لینتھ ہو سکتی ہے فرام 1 اینگسٹرامز ٹو 0.1 اینگسٹرامز، اس سے بھی چھوٹی ہو سکتی ہے. اور یہ ایکس ریز جب آتی ہیں تو بالکل جیسے روشنی ڈفریکٹ ہوتی ہے ویسے یہ بھی ڈفریکٹ ہوتی ہیں. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ سے ایکس ریز آتی ہیں ایک کرسٹل کے اوپر. ایک کرسٹل میں باقاعدگی کے ساتھ ایٹمز اپنی مخصوص جگہ کے اوپر موجود ہوتے ہیں. کرسٹل کی پہچان یہ ہے کہ ایک ایٹم یہاں، دوسرا یہاں، تیسرا یہاں، ایک مخصوص پیٹرن ہوتا ہے. یہ پیٹرن پھر ریپیٹ ہوتا ہے اور اس ریپیٹیشن کو لیٹس کہتے ہیں. جہاں جہاں ایٹمز موجود ہیں یا جہاں ان کے لیے جگہ ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طرح کا ڈھانچہ ہے، اور اس ڈھانچے کے اندر یہ ایٹمز موجود ہیں. اب اس ڈھانچے کو ہم کیسے معلوم کریں؟ ایکس رے ڈفریکشن اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے. یہاں پر جو کنڈیشن نکلتی ہے ڈی سائن تھیٹا از اکول ٹو ایم لیمڈا ڈیوائڈیڈ بائی 2 یا 2D سائن تھیٹا از اکول ٹو ایم لیمڈا، اس کنڈیشن سے ہمیں میکسیمم ملتا ہے جب ایکس ریز آ کر اس سے منعکس ہوتی ہیں. چنانچہ ہمیں کیونکہ ایکس ریز کی فریکوینسی اور ویو لینتھ معلوم ہے، ہم مختلف اینگلز پر دیکھ کر یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ انٹرفیئرنس کے میکسیما کہاں کہاں ہیں، اور ایک فوٹوگرافک فلم وہاں لگائی جا سکتی ہے. اس فوٹوگرافک فلم کے اوپر پھر میکسیما کا عکس آ جاتا ہے. اس کو لاوے پیٹرن کہتے ہیں یا ایکس رے ڈفریکشن پیٹرن. اور اس تصویر میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کئی لاوے اسپاٹس نظر آتے ہیں. یہ دراصل ایٹمز ہیں. اور اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ہم ایٹمز نہیں دیکھ سکتے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں ہم دیکھ سکتے ہیں. ایٹمز ہمیں ایکس ریز کی مدد سے نظر آ سکتے ہیں، آتے ہیں. اور ایٹمز کیا، ایٹمز کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایکس ریز نہیں، ہمیں گاما ریز کی ضرورت پڑتی ہے. اب گاما ریز ایکس ریز سے بہت زیادہ انرجی رکھتے ہیں، ان کی ویو لینتھ ایکس ریز سے بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہے. تو اس اصول پہ میں بار بار لوٹتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چھوٹی چیز دیکھنی ہو تو آپ کو چھوٹی ویو لینتھ استعمال کرنی پڑے گی، اور چھوٹی ویو لینتھ کا مطلب ہے بڑی فریکوینسی. یہ ریلیشن آپ کبھی نہ بھولیں کہ فریکوینسی انٹو ویو لینتھ از اکول ٹو دا اسپیڈ آف لائٹ. یہ لائٹ کے لیے 3 × 10⁻10 سینٹی میٹرز پر سیکنڈ یا 3 × 10⁸ میٹرز پر سیکنڈ ہے. ان دونوں کا پروڈکٹ کانسٹنٹ ہے. یہ سادہ اصول استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں بہت کچھ جان لیا ہے. مثال کے طور پر ابھی ایکس رے کرسٹلوگرافی کی بات ہوئی تھی، تو ہم نے مختلف قسم کے نمک، سوڈیم کلورائڈ لیں، کاپر سلفیٹ لیں وغیرہ، ان کی ساخت اچھی طرح سے معلوم کر لی. لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو زیادہ کمپلیکیٹڈ مالیکیولز ہیں ان کو انٹرفیئرنس اور ڈفریکشن کے استعمال سے ہم اچھی طرح سے جان چکے ہیں
کہ یہاں پر یہ ایٹم ہے، وہاں پر وہ ایٹم ہے، وہ اس ترتیب سے ہیں. مگر بات یہاں نہیں ختم ہوتی. ہم ایٹمز کے اندر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اور وہاں بھی یہی اصول استعمال ہوں گے انٹرفیئرنس اور ڈفریکشن کے. ادھر بجائے ایکس ریز استعمال کرنے کے ہم گاما ریز یوز کرتے ہیں. گاما ریز مطلب یہ کہ یہ ایسی فریکوینسی ہے جو ایکس رے سے بہت زیادہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر ہمیں ایٹم کے اندر دیکھنا ہے، نیوکلیس کو دیکھنا ہے، تو نیوکلیس تقریباً 10 فرمیز یعنی کہ 10 ٹائمز 10⁻13 سینٹی میٹرز کے لگ بھگ ہے. لہذا ہمیں گاما ریز استعمال کرنی پڑیں گی جو اسی سائز کی ہوں. یہ ایک بڑا اہم اصول ہے. جو کچھ آپ دیکھنا چاہیں اس کے لیے جو آپ روشنی استعمال کریں گے اس چیز کے سائز سے زیادہ بڑی نہیں ہو سکتی. یہ نیوکلیس کی مثال تھی. نیوکلیس کے اندر نیوٹرونز اور پروٹونز ہیں، ان میں بھی ہم جھانک کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر ہمیں اور زیادہ انرجی کی ضرورت ہے اور چھوٹے ویو لینتھس کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کوارکس دکھائی دیتے ہیں. اب وہاں پر ہماری مشینیں جواب دے جاتی ہیں، کیونکہ اب تک ہمارے پاس کوئی ایسا منبع نہیں ہے جو لائٹ پیدا کر سکے جس کی فریکوینسی یا جس کا ویو لینتھ کوارکس سے چھوٹا ہو یا کوارکس کے برابر ہو. چنانچہ ادھر جا کے یہ حد پیدا ہوتی ہے. آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا. لائٹ کے اوپر بہت کچھ کہنے کو باقی ہے، لیکن وہ پھر میں اگلے لیکچر میں پھر آپ سے مخاطب ہو کر بات کروں گا.